بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر ان قوما وقتوا فی ذلک شیئا فقالوا اذا کان الماء مقدار قلتین لم يحمل خبثا. یہ خبثا فتحے کے ساتھ پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ مگر یہ کہ کچھ لوگوں نے اس میں تحدید فرمائی ہے کہ مائع کثیر کتنا ہوگا، کہاں تک پانی پہنچ جائے تو اس میں اگر نجاست گر جائے تو وہ پانی نجس نہیں ہوگا. ہمارے نزدیک بھی یہ ہے کہ مائع کثیر ہو تو نجس نہیں ہوگا. شوافع کے نزدیک بھی ہے کہ مائع کثیر ہو تو نجس نہیں ہوگا، لیکن مائع کثیر کے تحدید میں اختلاف ہے. ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک کیا ہے؟ دردہ ہو. اصل یہی ہے کہ اتنا بڑا گڈھا ہو کہ ایک کنارے حرکت دیں تو دوسرا کنارہ متحرک نہ ہو. اصل یہ متقدمین کا یہی فیصلہ، لیکن بعد کے فقہا نے اس کو آسانی کے لیے دردہ سے اس کی تعبیر کی ہے. انہوں نے اپنے تجربے سے اس کو معلوم کیا تو یہی سمجھ میں آیا کہ دردہ ہونا چاہیے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قلتین کی مقدار کو جب پانی پہنچ جائے تو پھر وہ پانی کثیر ہوتا ہے ان کے نزدیک. اگر نجاست گر جائے اس میں تو نجس نہیں ہوگا. بات سن رہے؟ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں حدیث پیش کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگرچہ یہ حدیث اپنی سند کے اعتبار سے مضطرب ہے، اس میں اضطراب ہے، اور یہ حدیث محتمل ہے اپنے معنی کے اعتبار سے، کیونکہ اذا کان الماء مقدار قلتین لم يحمل خبثا جو ہے، یہ لم يحمل خبثا یہ محتمل ہے. یعنی جب پانی کی مقدار 2 قلہ تک پہنچ جائے تو وہ خباثت کو برداشت نہیں کرے گا، یا خباثت کا یعنی نجاست کا احتمال نہیں رکھے گا. تو اگر یہ مان لیں کہ لم يحمل خبثا، وہ نجاست کو برداشت نہیں کر پائے گا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ نجس ہو جائے گا. اور اگر یہ کہیں کہ وہ احتمال نہیں رکھے گا نجس ہونے کا، تو اس کا مطلب ہے کہ نجاست سے کوئی اثر نہیں پڑے گا. تو یہ دونوں معنوں کا احتمال ہے. لہذا جب دونوں معنوں کا احتمال ہے تو ہمیں ایسا معنی مراد لینا چاہیے کہ اور دوسرے احادیث اور اقوال فقہا کے خلاف نہ ہو. سمجھ؟ اب ایک چیز اس میں یہ ہے کہ قلتین کی مقدار کیا ہے. ہاں، کتنے کو قلتین کہتے ہیں؟ تو قلہ کی تفسیر میں اختلاف ہے. ایک قول یہ ہے قلہ کی تفسیر میں کہ 500 قرب، 5 قرب کا ایک قلہ ہوتا ہے، اور ایک قرب 50 سیر کا ہوتا ہے، تو 250 سیر ہوا. ایک قلہ کتنا ہوا؟ 250 سیر. تو 2 قلہ کتنا ہوگا؟ 500 سیر. تو گویا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 500 سیر پانی اگر ہو تو اس میں نجاست گرنے سے پانی نجس نہیں ہوگا، اس قول کی وجہ. اور ایک قول یہ ہے کہ قلہ اس گھڑے کو کہتے ہیں کہ جس میں 125 سیر آ جائے تو 100 سیر کم ہو گیا نا. یہ بھی ایک تشریح ہے. ایک قول یہ ہے کہ قلتان جو ہے یہ 500 رطل ہوتے ہیں. ایک قول یہ ہے کہ قلتان 500 سیر ہوتے ہیں. یہ وہی قول ہے جو پہلے والا پڑھا آپ نے، ہے نا، کہ ایک قلہ
جو ہے یہ 5 قرب کا ہوتا ہے اور ہر قرب 50 سیر کا، تو 25 250 ہو گیا، تو دو قلہ ہے تو 500 کا ہوا نہیں ہوا؟ بات تو وہی ہوئی۔ ایک قول یہ ہے کہ قلہ اس گھڑے کو کہتے ہیں جس کو ایک مضبوط طاقتور آدمی اٹھا سکے، یہ ایک قول یہ ہے کہ 600 سیر کا، ایک قول یہ 1000 کا، سمجھ رہے؟ ہاں، یہاں قلتین سے مراد قلال حجر ہے، حجر جگہ کا نام۔ اور زیادہ راجح جو مانا جاتا ہے وہ یہ کہ قلتین، قلہ سے مراد قلال حجر ہے، اور قلال قلت حجر، حجر کے جو قلہ ہیں وہ پانچ قرب کے معنی مشق کے ہوتے ہیں، ہے نا، قربہ کی جمع قرب، 5 قرب کا 2 قلہ ہوتا ہے، اور ان کے اعتبار سے ایک قرب جو ہوتا ہے حجر والا وہ 100 سیر کا ہوتا ہے، تو کئی سیر کا ہوا؟ 500 سیر کا ہوا، پھر گھما پھرا کوئی بات آئے گی۔ پہلے والے قول میں تھا 50 کا، لیکن ممکن ہے دونوں قول اپنی جگہ پہ صحیح ہو، اس لیے کہ بعض علاقوں کے چھوٹے ہوتے تھے، بعض علاقوں کے بڑے ہوتے تھے۔ اچھا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک 500 رطل کے 2 قلے ہوتے ہیں، یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ہے، اسی پر ان کے اصحاب ہیں، امام شافعی کا یہی مذہب ہے۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہو گئی، یہ جو معنی میں اس کے اختلاف ہے۔ قلہ کا ایک معنی چوٹی کا بھی ہے، قامت، قامت کے بھی ہے، چوٹی کے بھی ہے۔ تو قلہ کے معنی اگر قامت کے ہو تو معنی کیا ہوگا؟ اذا کان الماء مقدار قلتین لم يحمل خبثا، جب پانی کی مقدار 2 قلہ ہو، یعنی 2 قامت کا معنی لے تو 2 قامت کے برابر ہو، تو انسان کا 2 پرسا جس کو کہتے ہیں، تو وہ نجاست کو کا احتمال نہیں رکھے گا، یعنی نجس نہیں ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے جب اتنا پانی ہوگا تو ہمارے نزدیک بھی وہ کیا ہو جائے گا؟ مائع کثیر ہو جائے گا، دہدردہ ہو جائے گا، 2 پرسا پانی ہو تو بہت ہو جاتا ہے نا۔ اچھا، ایک معنی یہ ہے قلہ کے معنی چوٹی کے، پہاڑ کی چوٹی جو آتی بلندی کہ جب پانی کی مقدار پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ جائے تب تو پھر تو اور بات ہو گئی، مائع جاری سے بھی زیادہ ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ قلتین جو ہے بھی بہت سارے معنی کا احتمال لگتا ہے، حدیث شریف میں قلتین کا کوئی معنی نہیں بیان کیا گیا، سمجھ رہے، تحدید نہیں کی گئی کہ کتنا ہوتا قلتین۔ اور پھر لم يحمل خبثا بھی محتمل ہے 2 معنوں کے درمیان، لہذا یہ حدیث اپنے معنی کے اعتبار سے بھی محتمل ہے اور سند کے اعتبار سے جو اضطراب ہے، 3 روایتوں سے یہ حدیث مروی ہے، لیکن تینوں سندوں میں کسی نہ کسی حیثیت سے اس میں کمزوری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس کو دلیل میں پیش کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا حَدَّثْنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، اور شوافع نے اس بارے میں
بحر بن نصر کی حدیث سے دلیل پیش کیا ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ ان عبد اللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی کے بارے میں پوچھا گیا اور پانی کے پاس جو درندے آتے جاتے ہیں، نابع نوبو کے معنی بار بار آنا جانا، جو آتے جاتے ہیں ان کے بارے میں پوچھا گیا کہ درندے وہاں آتے جاتے ہیں تو کیا حکم ہے اس کا. آنے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پانی کے پاس آتے ہیں. آنے جانے کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے پانی پیتے ہیں درندے. ایک مطلب یہ ہے کہ درندوں کی عادت ہے کہ ایسی جگہوں پہ پیشاب کر دیتے ہیں. کہیں بھی اتنی زمین خالی ہے کہیں نہیں کریں گے، دروازے کے پاس آ کے کریں گے پیشاب، گاڑی کے ٹائر پہ کریں گے پیشاب. تو ان کی عادت ہے. تو پانی کے پاس جو درندے آتے جاتے ہیں مطلب وہ یا تو منہ ڈالتے ہیں یا پیشاب پاخانہ کرتے. تو ایسے پانی کا کیا حکم ہے؟ فقال اذا بلغ الماء قلتين فليس يحمل الخبث. فرمایا کہ جب پانی 2 قلہ تک پہنچ جائے تو وہ نجاست کا احتمال نہیں رکھتا. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ نجاست کو برداشت نہیں کرتا، یعنی نجس ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب اس حدیث کو کئی سندوں سے انہوں نے ذکر کیا. ان عبداللہ بن عمر ان ابیہ، یعنی ان عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر ان عبداللہ بن عمر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ سئل عن الحیاض التي فی البادیہ. سرکار سے ان تالابوں کے بارے میں پوچھا گیا جو جنگل میں صحرا میں ہوتے ہیں، تصیبوا منها السباع، کہ جس سے درندے بھی پانی پیتے ہیں. فقال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا. دو سند ہو گئی. تیسری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ، تیسری سند سے بھی اسی طرح کا متن ہے لم يحمل خبثا کا. اچھا، چوتھی روایت عاصم بن منذر کہتے ہیں کہ ہم اپنے ایک باغ میں تھے، یا عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر کے باغ میں تھے. فحضرت صلاۃ الظہر، نماز ظہر کا ٹائم ہو گیا. فقام الی بیر البستان، تو وہ اپنے باغ کے کنویں کی طرف کھڑے ہوئے، اس سے وضو کیا اور اس میں ایک مردار اونٹ کی کھال تھی. فقلت اتتوضأ منہ، میں نے کہا کیا آپ اس سے وضو کرتے ہیں؟ وہذا فیہ، جبکہ یہ کھال اس میں ہے. فقال عبید اللہ اخبرنی ابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا کان الماء قلتين لم ينجس. سمجھ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عبید اللہ نے مجھے خبر دیا، یعنی عبید اللہ کہتے ہیں میرے باپ نے مجھے خبر دیا، یعنی عبداللہ ابن عمر نے خبر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب پانی 2 قلہ کو ہو جائے تو وہ نجس نہیں ہوتا. بات سمجھ. لیکن محدثین نے اس حدیث پر کلام کیا ہے اس اعتبار سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی روایتیں مختلف ہیں، کیونکہ یہاں تو مرفوعاً ذکر کیا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن اور جو سندیں ہیں اس میں یہ موقوف ہے کہ عبید اللہ نے کہا کہ میرے باپ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ جب پانی 2 قلہ ہو تو نجس نہیں ہوتا. سمجھ رہے؟ تو اب حیثیت تو بدل گئی نا کہ ایک صحابی کا قول ہوا اور دوسرے اس حدیث کے اعتبار سے کس کا قول ہوا؟ نبی کریم. مرفوع ہو گئی حدیث ہے نا. تو کہتے یہ ہیں کہ اس میں آخر میں سند اور متن میں تو نہیں لیکن آخری سند میں یہ ہے کہ بعض طرق سے یہ صرف موقوف ہے اور بعض طرق سے یہ مرفوع ہے. نیچے دیکھ لیں. فذکر باسنادہ مثلہ غیر انہ لم یرفعہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واوقفہ کیا ہے علی ابن عمر. سمجھ رہے؟
فقال هؤلاء القوم اذا بلغ الماء هذا المقدار لم يضره. ان احادیث کی بنیاد پر شوافع اور ایک روایت کے مطابق امام احمد بن حنبل بھی کہتے ہیں کہ جب پانی 2 قلہ کو پہنچ جائے تو نجاست کا واقع ہونا اس کو ضرر نہیں دیتا، الا ما غلب علی ریحہ اور طعمہ اور لونہ. ہاں رنگ بو مزہ میں سے کوئی بدل جائے تو پھر وہ نجس ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ واحتجوا فی ذلک بحدیث ابن عمر ھذا، اور اس بارے میں حضرت ابن عمر کی اسی حدیث سے کیا کیا ہے، انہوں نے دلیل پیش کیا. یہ تو ہو گیا شوافع کا قول. اب ان کے اوپر دلیل اور جواب اس کا سمجھ. بعد میں پہلے تو حدیث شریف سے، پھر صحابہ کرام کے اقوال سے، بعض تابعین کے بھی اقوال سے. امام طحاوی نے یہ ثابت کیا کہ قلتین کی جو حدیث ہے وہ محتمل ہے، مضطرب ہے. لم يحمل خبثہ کا جو معنی ہے وہ متعین نہیں ہو پا رہا، اور قلتین کی تحدید بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں نہیں، لہذا اس حدیث پر عمل بہت مشکل ہے، خاص کر اس وقت جب اس کے خلاف دوسری احادیث ہوں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے امام شافعی جو قلتین کا معنی لیتے ہیں 500 رطل یا 500 سیر ہی مان لیجیے ہے نا، تو 500 سیر پانی کتنا ہو جائے گا بولیے. ارے یہ جو ڈرام آتا ہے ڈرام، اس میں کتنے لیٹر تیل رہتا ہے؟ مٹی کے تیل کا ڈرام نہیں آتا، 100 لیٹر نہیں. اور ڈرام جو آتا ہے اونچا نہیں بیٹا، ایسی بات نہیں. ارے آپ دیکھیے 500 5000 جو نارمل ٹینک آتا ہے وہ 500 لیٹر کا ہوتا ہے. تو جو نہیں ڈرام بھی وہی ٹینک سے بہت چھوٹا نہیں ہوتا ہوگا جو 500 کا ہوتا ہوگا، تھوڑا سا پتلا ہوتا ہوگا بس. وہ اتنا اونچائی تو اس سے زیادہ ہی رہتی ہوگی. مگر وہ اونچا بھی ہوتا ہے اس سے. چلیے مان لیتے ہیں تو 5 ڈرام فرض کر لیجیے ہے نا. 5 ڈرام پانی اگر کنویں میں ڈال دیں کچھ پتہ چلے گا بولیے؟ ارے کنواں تو اس کا حجم تو اور بھی ڈرام سے کئی گنا رہتا ہے نا زیادہ. اگر 5 ڈرام پانی ڈال دیں تو اس کی پینی میں رہ جائے گا، بھرے گا کنواں اس سے بولیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ کنویں کے بارے میں تو فقہا کا، اصحابہ کرام کا کے اقوال ہیں، حضرت علی کے اقوال ہیں، عبداللہ ابن زبیر کے اقوال ہیں کہ صاحب فلاں چیز مر جائے تو 40 ڈول نکالیے، فلاں چیز مر جائے تو 100 ڈول 200 ڈول نکالیے، فلاں مر جائے تو پورے کنویں کا پانی نکالیے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ نجاست گرنے سے تو کنواں نجس ہوتا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ قلتین کا جو مقدار امام شافعی لیتے ہیں، ہم ان کے مقدار کے اعتبار سے کہتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ پانی تو کنویں میں رہتا ہی ہے نا. تو کیا مطلب ہوا لم يحمل خبثہ اور قلتین کا کیا مطلب ہوا؟ اور ظاہر بات ہے کہ صحابہ کرام اپنی طرف سے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے، اور صحابہ کی موجودگی میں وہ فیصلہ کر رہے ہیں. تو یہ جو صحابہ راوی ہیں ان حدیثوں کے، ظاہر ہے کہ وہ ضرور نکیر کرتے، انکار کرتے کہ نہیں پانی نجس نہیں ہوگا، لیکن کسی نے انکار نہیں کیا فیصلے کے بعد. اس میں ابھی بات آئے گی کہ کنویں میں بیر زمزم میں ایک حبشی گرا مر گیا تو پورا پانی نکالا گیا، حکم دیا صحابہ نے کہ پورا پانی نکالا جائے، نکالا گیا.
اس کو 200 ڈول رکھا ہے کہ بھائی 200 ڈول نکال دیں گے تو مان لیا جائے گا کہ پورا پانی نکل گیا، اگر کنواں جاری ہے تو نہ پورا پانی نکالا جائے. تو اس سے سمجھ میں آیا کہ کنویں میں نجاست گر جائے تو کنویں کا پانی نجس ہو جاتا ہے، نکالنا پڑتا ہے. اور یہ طے ہے کہ کنویں کا پانی جو ہے یہ قلتین کے پانی سے زیادہ ہے، خود شوافے کی مقدار کے مطابق. بس لہذا ایسی صورت میں قلتین کو والی حدیث کو کیوں نہ اسی پہ محمول کریں، ایسے معنی پہ معمول کریں کہ جس کی وجہ سے ساری حدیث میں اختلاف نہ ہو، موافقت ہو جائے. لہذا ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ برداشت نہیں کرے گا وہی معنی لے لیں. لم يحمل خبثا کہ وہ نجاست کو برداشت، وہ کیا کہتے ہیں، ہاں نجاست کو برداشت نہیں کرے گا بلکہ کیا ہو جائے گا، نجس ہو جائے گا. بات ذہن میں آ رہی. اچھا، فکان من الحجۃ علیہم لأہل المقالۃ التي صححناها ان هاتین القلتین لم يبین لنا فی هذه الآثار ما مقدارهما. تو شوافع کے خلاف دلیل یہ ہے مقالے اولا کی یعنی احناف کی کہ یہ قلتین ہمارے لیے بیان نہیں کیے گئے ان احادیث میں کہ ان کی مقدار کیا ہے، حدیث میں اس کی مقدار نہیں ذکر کی گئی. فقد یجوز ان یکون مقدارهما قلتین من قلال حجر، تو کہتے ہیں یہ ممکن ہے کہ ان کی مقدار قلال حجر کے قلتین کی طرح ہو جس کو 500 رطل قرار دیا، جیسا کہ تم نے ذکر کیا، یعنی شوافع وہی مانتے ہیں. وَيَحْتَمِلُ أَن تَكُونَ قُلَّتَيْن أُرِيدَ بِهِمَا قلت الرجل، کہتے ہیں یہ بھی احتمال ہے کہ قلتین سے قلت الرجل مراد لیا گیا ہو، یعنی قامت رجل، انسان کے قامت بھر پانی پہنچ جائے تو نجس نہیں ہوگا. تو قامت کے برابر اگر پانی پہنچ گیا تو مائع کثیر تو ہو ہی جائے گا، نہیں ہوگا. بولیے کیا سوچ رہے؟ بہت گہرا ہوتا ہے، کنویں کی بات نہیں ہے، تالاب میں بات ہو رہی تالاب کی نا. تالاب میں کنویں کے مسائل تو الگ ہے. کنویں کے مسائل اسی لیے دیکھیے فقہ کی کتابوں میں کنویں کے مسائل الگ سے ذکر کیے جاتے ہیں. کنویں کے پاک کرنے اور اس کے نجس و پاک کرنے کا طریقہ الگ سے ذکر کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ نص ہے. سمجھ رہے کہ چوہا مر جائے تب کتنا نکالا جائے گا، گوریا مر جائے تب کتنا نکالا جائے گا، انسان مر جائے تو کتنا نکالا جائے گا. باقاعدہ اس میں نص ہے، صحابہ کرام کے اقوال ہیں کنویں کے بارے میں خاص کر. سن میں آ رہی بات؟ اچھا، کہتے ہیں کہ یہ بھی فوریدہ تو اس سے مراد لیا گیا ہو کہ پانی جب 2 قامت پہنچ جائے، 2 پرسا، تو وہ نجاست کا احتمال نہیں رکھے گا. کس بنیاد پر؟ لکثرت ہی، اپنی کثرت کی بنیاد پر احتمال نہیں رکھے گا. وَلِأَنَّهُ يَكُونُ بِذَلِكَ فِي مَعْنَى الْأَنْهَارِ، اور اس لیے بھی کہ وہ نجاست کا احتمال نہیں رکھے گا کیونکہ اب وہ معنی میں کس کے ہو جائے گا؟ مائع جاری کے. نہر سے مراد یہاں وہی ہے، مائع جاری کے حکم میں ہو جائے گا. اب ایک اعتراض، فَإِن قُلْتُمْ إِنَّ الْخَبْرَ عِندَنَا عَلَى ظَاهِرِهِ وَالْقِلَالُ هِيَ قِلَالُ الْحِجَازِ الْمَعْرُوفَةِ قِيلَ لَكُمْ فَإِن كَانَ الْخَبْرُ عَلَى ظَاهِرِهِ كَمَا ذَكَرْتُمْ فَإِنَّهُ يَنبَغِي أَن يَكُونَ الْمَاءُ اذا بلغ ذلك المقدار لا يضره النجاسة وإن غيرت لونه أو طعمه أو ريحه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك في هذا الحديث فالحديث على ظاهره. کہتے ہیں اگر یہ تم اعتراض کرو کہ حدیث تو ہمارے نزدیک ظاہر پر ہے، قلال سے مراد وہی قلال حجاز ہی ہیں جو مشہور ہیں، وہی قلال حجر. حجر یہ مدینہ شریف کے قریب ایک آبادی تھی، تو قلت حجر جب بولتے تھے تو مراد وہی اسی آبادی کے مشکیزے، سمجھ مشکیز.
اچھا، قیل لکم فَإِن كَانَ الْخَبَرُ عَلَى ظَاهِرِهِ، تو کہتے ہیں اگر لوگ یہ کہیں کہ بھائی ظاہر تو یہی بتاتا ہے نا، ظاہر تو یہی بتاتا ہے کہ لم يحمل خبثا کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ نجس نہیں ہوگا، جیسا کہ ایک روایت میں یہ ہے بھی لم ينجس، لیکن چونکہ اس کی سند میں حدیث بعض روایتوں سے کیا کہتے ہیں موقوف ہے، بعض روایتوں سے کیا ہے مرفوع ہے، تو اس لیے اس کی حیثیت کم ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ اگر ظاہر پر اس کو محمول کریں تو ظاہر پر محمول کرنے میں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ پانی نجس نہیں ہوگا، لم يحمل خبثا کا مطلب یہ ہوگا۔ تو کہا جائے گا تم سے کہ اگر خبر اپنے ظاہر پر لیتے ہو جیسا کہ تم نے کہا، تو مناسب یہ ہے کہ پانی جب اس مقدار کو پہنچ جائے تو نجاست ضرر نہ دے، اگرچہ رنگ بو مزہ میں سے کسی ایک کو بدل دے۔ کہتے ہیں آپ ظاہر ہی کو لیتے ہیں، تو ظاہر میں کہیں ہے الا ما غلبا علی لونہ اور طعمہ اور یہی کہیں ہے اس حدیث میں؟ بولیے، تو مطلق رکھیے، جب مطلق آپ مانتے ہیں تو اس حدیث کو مطلق مانیے، اگر نجاست رنگ بو مزہ میں سے کسی ایک کو بدل بھی دے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، اس حدیث میں تو کچھ بھی نہیں ہے، مطلق ہے۔ کہتے ہیں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس کا ذکر نہیں کیا، رنگ بو مزہ میں سے کسی ایک بدلنے کا۔ فالحدیث والا ظاہر ہی، تو حدیث اپنے ظاہر ہی پہ ہوگی۔ فَإِن قُلْتُمْ فَإِنَّهُ وَإِن لَمْ يُذْكَرْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَقَدْ ذَكَرَهُ فِي غَيْرِهِ، اگر تم یہ کہو کہ اس حدیث میں اگرچہ نہیں ذکر کیا لیکن اس کے علاوہ حدیث میں سرکار نے ذکر کیا ہے نا، فَذَكَرْتُمْ مَا حَدَّثَنَا محمد بن الحجاج، تو تم یہ ذکر کرو، یہ حدیث ذکر کرو کہ دیکھو ان راشد بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على لونه او طعمه اور یہ ذکر کرو بھائی یہاں تو ہے یہ بات ہے نا، تو ہم وہیں سے لیتے ہیں، کوئی ضروری نہیں اسی حدیث میں ہو۔ قیل لکم ھذا منقطع، کہا تم سے کہا جائے گا کہ یہ حدیث منقطع ہے، اس میں تو مرفوع ذکر کیا لیکن حقیقت میں یہ حدیث منقطع ہے۔ وانتم لا تثبتون المنقطع، اور تم منقطع سے کوئی حکم ثابت نہیں مانتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث منقطع یا مرسل میں اختلاف ہے۔ حدیث منقطع میں ہمارے امام صاحب کا کہنا یہ ہے کہ حدیث منقطع قابل قبول ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حدیث منقطع قابل قبول نہیں ہے۔ قابل قبول کب ہوگی؟ جب کسی دوسری سند سے ان راویوں کے علاوہ سند سے اس کو تقویت مل جائے تو شوافع کہتے ہیں کہ پھر وہ قابل قبول ہوگی۔ ہمارے امام صاحب کے نزدیک مطلقاً۔ اچھا، اور تم لوگ تو نہ منقطع سے کوئی حکم ثابت مانتے ہو اور نہ ہی اس سے حجت قائم کرتے ہو، تو اگر آپ کے نزدیک حدیث منقطع قابل حجت نہیں ہے تو اس حدیث سے آپ دلیل کیسے دیتے ہو؟ فَإِن كُنتُمْ قَدْ جَعَلْتُمْ قَوْلَهُ فِي الْقُلَّتَيْنِ عَلَى خَاصٍ مِّنَ الْقِلَالِ جَازَ لِغَيْرِكُمْ أَن يَجْعَلَ الْمَاءَ عَلَى خَاصٍ مِّنَ الْمِيَاهِ، اگر آپ قلتین والی حدیث میں آپ قلتین کو، سرکار کے قول قلتین کو کسی خاص قلال پر محمول کرتے ہو تو تمہارے غیر کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ خاص پانی پر محمول کر لے، ہے بھائی۔ اس کی جب کئی معنوں کا احتمال وہ رکھتا ہے قلہ، اور حدیث میں قلہ کا معنی بیان نہیں کیا گیا سراحت سے، تو اگر ایک معنی آپ مراد لیتے ہیں تو دوسرا معنی ہم مراد لے سکتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں۔ فَيَكُونُ ذَلِكَ عِنْدَهُ عَلَى مُوَافِقُ مَعَانِي الْآثَارِ الْأُوَّلِ، تو اب اس کے نزدیک یعنی ہمارے نزدیک اس کا معنی وہی ہوگا جو پہلے والے احادیث کے معنی کے موافق ہو اور اس کے مخالف نہ ہو، ہے نا۔ پہلی والی احادیث پڑھے نا کہ بھائی مائے جاری اگر کیا ہے، مائے راکدو دائم میں کوئی پیشاب نہ کرے پھر اس سے وضو کرے یا پانی پیے، اس کا مطلب یہ ٹھہرا ہوا پانی نجاست گرنے سے کیا ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے۔ اچھا،
فَإِذَا كَانَتِ الْآثَارُ الْأَوَّلَ الَّتِي قَدْ جَاءَتْ فِي الْبَوْلِ، پھر دیکھیے دیر وہی بتا رہے. تو جب آثار اول یعنی پہلے کی احادیث جو ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کے بارے میں آئی ہیں اور اس پانی کے نجاست کے بارے میں آئی ہیں، جو برتن میں جس برتن میں کتا چاٹ لے ہے نا، اور وہ عام ہے، لم یذکر مقدارہ، اس کی مقدار نہیں ذکر کی گئی، وجعل علی کل ماء لا یجری، اور ہر اس پانی پر اس کا اطلاق ہوا جو جاری نہ ہو، ہر وہ پانی جو جاری نہ ہو، مائع راکد ہو ہے نا، اور مائع جاری کے حکم میں نہ ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مراد لیا، کوئی مخصوص پانی نہیں لیا، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خبردار کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے. تو ٹھہرے ہوئے پانی کی مقدار تو ذکر کی نہیں سرکار نے. تو اس کا مطلب کیا ہوا بھائی؟ جب سرکار کے نزدیک وہ نجس ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب بھی ہوا کہ وہ پانی ٹھہرا ہوا وہی ہے جو مائع جاری کے حکم میں نہیں ہے. کہتے ہیں ثبت بذالک ان ما فی حدیث القلتین ہوا علی الماء الذی یجری. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قلتین کی حدیث میں وہی پانی مراد ہے جو پانی جاری ہوتا ہو. ولا ينظر في ذلك الى مقدار الماء كما لم ينظر في شيء مما ذكرنا الى مقداره. اور جب مائع جاری ہو تو اس کی مقدار کی طرف کچھ دیکھا جائے گا؟ نہیں دیکھا جائے گا. جب مائع جاری ہو تو کم ہو زیادہ ہو، جب جاری ہوگا تو نجاست کے گرنے سے نجس نہیں ہوگا. وہی کہنا چاہتے ہیں لم ينظر في شيء مما ذكرنا الى مقداره، تاکہ مخالف نہ ہو، حتی لا يتضاد شیء من الاثار المرویہ فی هذا الباب، تاکہ اس باب کی منقول احادیث متضاد نہ ہو ایک دوسرے کے، ہے نا. کہ ایک طرف تو سرکار کہہ رہے ہیں کہ مائع جاری میں کوئی پیشاب نہ کرے اور پھر اس سے وضو کرے، یعنی وہ نہیں کر سکتا. دوسری طرف یہ کہیں کہ قلتین میں اگر نجاست گر جائے تو وہ نجس نہیں ہوگا جی، جبکہ وہ بھی مائع راکد سے کم ہی ہوتا ہے، وہ بھی مائع راکد ہی ہے. تو دونوں حدیثوں میں اختلاف ہوگا. تو ایسا معنی ہم مراد لینا چاہتے ہیں کہ جس سے روایتوں میں اختلاف نہ ہو. کہتے ہیں وَهَذَا الْمَعْنَى الَّذِي صَحَّنَا عَلَيْهِ مَعَانِي هَذِهِ الْآثَارِ وَقَوْلُ أَبِي حنیفہ وَأَبِي یوسف. کہتے ہیں جو معنی ہم نے بیان کیا ہے، سمجھ رہے ہیں، ان احادیث کا یہی امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد کا قول ہے. ہم نے جو معنی بیان کیا اس معنی میں موافقت ہوگی، مخالفت بھی نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب ایک چیز یہ بتا رہے ہیں وقد روی فی ذلک امن تقدمہم ما یوافق مذہبہم. کہتے ہیں اور اس بارے میں کچھ اور بھی مرویات ہیں جو ان کے مذہب کے موافق ہیں. فما روی فی ذالک ما حدثنا صالح بن عبد الرحمن. کن کے مذہب کے موافق ہیں کچھ اور مرویات ہیں؟ نہیں، ہمارے امام اعظم اور صاحبین کے. وہی نا ذکر کر رہے ہیں کہ جو امام صاحب کا قول ہے، صاحبین کا کچھ اور بھی ہم روایتیں اب آپ کو صحابہ کی ذکر کر رہے ہیں یا تابعین کی کیا اقوال ذکر کر رہے ہیں کہ ان سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر مائع قلیل ہو اور نجاست گر جائے تو پانی کیا ہو جاتا ہے؟ نجس ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ کیا ہو قلتین سے زیادہ ہو لیکن دہدردہ نہ ہو. اب وہ اقوال پیش کریں. کہتے ہیں انتا ان حبشین وقافی زمزم فماتا. حضرت عطا کہتے ہیں کہ ایک حبشی زمزم میں یعنی کنویں میں گر گیا تو مر گیا. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے حکم دیا تو اس کا سارا پانی نکالا گیا. فجعل الماء لا ينقطع، تو پانی کا تسلسل ختم نہیں ہوتا تھا، نکلتا رہتا تھا، سوتا اس کا. فنظر فاذا عین تجری من قبل الحجر الاسود، تو غور کیا دیکھا تو ایک چشمہ تھا جو حجر اسود کی طرف سے جاری تھا اور اسی سے پانی نکلتا رہتا تھا. فقال ابن الزبیر حسبکم، تو ابن زبیر نے کہا اب تمہارے لیے کافی ہے. یعنی
جس کو لوگوں نے تحدید کی کہ قریب 200 ڈول نکال دیے تو پانی اب کیا ہو گیا؟ پاک ہو گیا. مگر یہ کب؟ نجاست نکالنے کے بعد. پہلے نجاست نکالیں تب، ورنہ نجاست اسی میں رہ جائے، نکالتے رہے کیا پاک ہو. تو اس سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے کنویں میں پانی قلتین سے زیادہ ہوتا ہے، اور جبکہ یہ جاری بھی تھا، زمزم کا کنواں تو جاری تھا، آج تک جاری ہے. پھر بھی حبشی مرا تو کنویں کے پانی کو نجس قرار دیا گیا، نکالا گیا. سمجھ آتا ہے؟ تو کنویں میں جو پانی ہوتا ہے وہ تو قلتین سے زیادہ ہوتا ہی ہے، 500 رطل سے زیادہ تو ہوتا ہی، لیکن پھر بھی صحابہ کرام نے اس کو نجس سمجھا اور پانی نکلوایا، اور کسی صحابی نے منع بھی نہیں کیا کہ آپ غلط کر رہے ہیں. قلتین کو پہنچ جائے تو پانی نجس نہیں ہوتا، یہ حدیث کسی نے نہیں بتائی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حدیث کا مفہوم کچھ اور ہے، کوئی ضروری نہیں جو امام شافعی بتاتے ہوں گے. اچھا اب پھر وہ حدیث وہی ہے نا. اچھا حضرت علی کی حدیث، ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال فی بیر وقعت فیہا فارہ. حضرت علی کا ارشاد ہے اس کنویں کے بارے میں جس میں چوہا گر جائے پھر مر جائے. قال ینضح ماؤہا، حضرت علی نے کہا اس کا پانی نکالا جائے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کنواں کا پانی کیا ہو گیا؟ بولیے نجس ہو گیا، حالانکہ قلتین سے وہ کیا ہے؟ زیادہ ہے. اچھا حضرت علی ہی کا قول ہے، ان علی قال اذا سقطت الفارہ اب الدابہ فی البیر فانزحھا حتی یغلبک الماء. تو پانی کو نکال دو یہاں تک کہ پانی تمہارے اوپر کیا ہو جائے؟ غالب ہو جائے. کیا مطلب؟ اتنا نکال دو کہ تمہیں احساس ہو کہ پانی نکل گیا، اور پانی جاری ہوتا رہے کہ تمہارے اوپر بڑھتا رہے، لیکن ایک اندازے کے مطابق اس کو جو تقریباً 200 ڈول رکھا تو کنواں پاک مانا جائے گا. ابو محزم کہتے ہیں کہ ہم نے ابو ہریرہ سے سوال کیا اس شخص کے بارے میں، یمر بالغدیر، جو تالاب سے گزر رہا ہو، کیا اس میں وہ پیشاب کرے؟ قال لا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ نہیں. فإنه یمر بہ اخوہ المسلم، کیونکہ اس کا مسلمان بھائی اس سے گزرے گا تو اس سے پیے گا اور وضو کرے گا. کیا مطلب؟ اگر تم اس میں پیشاب وغیرہ کر دو گے تو نجس ہو جائے گا، اور جب نجس ہو جائے گا تو کوئی استنجا کرے گا یا وضو بنائے گا. تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ پانی نجس ہو جاتا ہے. وہ انکانا جارین، اور اگر جاری ہو پانی، ابو ہریرہ کہتے ہیں تو اگر تم چاہو تو اس میں پیشاب کر سکتے ہو، کیونکہ پیشاب کرنے سے وہ نجس نہیں ہوتا. لیکن ایک بیان جواز کی بات بتا رہی، مطلب نہیں پیشاب پانی ہی میں جا کے کرو، نہیں، مطلب حکم بتا رہے نا کہ اگر کر بھی دیا تو نجس نہیں. تو صحیح ہے، کرنا ہی چاہیے اس کو اگل بغل، لیکن وہ بتانا چاہتے ہیں کہ پانی میں بھی کرے گا تو پانی نجس نہیں ہوگا. نہیں، یہ کہنا چاہیے اگر جاری ہے، پانی جاری ہے اور اس میں پیشاب کرے گا تو وہ نجس نہیں ہوگا جب تک رنگ بو مزہ بدل نہ جائے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اب پانی ہی پیشاب کرے، بھائی اس کا مقتضی حال بھی تو دیکھا کیجیے. اچھا امام شافعی سے مروی ہے پرندے اور بلی کے بارے میں، ان دونوں کے مثل یعنی ان کے برابر حجم میں، یقع فی البیر، کنویں میں گر جائیں تو فرمایا کہ 40 ڈول نکالا جائے گا. امام شافعی فرماتے ہیں. نیچے بھی وہی روایت ہے. اچھا ایک روایت میں 70 ڈول نکالا جائے گا. نیچے حضرت امام شافعی کا قول ہے. امام شافعی فرماتے ہیں ہم نے اس کو پوچھا، سالنا ہو انی دجاجہ تقع فی البیر. عبداللہ بن سمرہ حمدانی شافعی سے روایت کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے امام شافعی سے پوچھا ہے نا مرغی کے بارے میں کہ جو کنویں میں گر کے مر جائے. قال ينزح منها 70 دلوا، 70 ڈول. کسی نے 70 کہا، کسی نے
ان ابراہیم فی البیر یقع فیہ الجرز، بڑا چوہا ہے نا. بضم جیم ورائے مخصوص جورس ہے نا. ہاں بڑا کنواں، بڑا چوہا گر جائے یا بلی گر جائے، فیموت پھر مر جائے. قال یدلو منہا 40 دلوا، 40 ڈول نکالا جائے. قال المغیرہ حتی یتغیر الماء، مغیرہ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ پانی بدل جائے، اس کا کلر بدل جائے، یعنی صاف ہو جائے. نجاست گرنے کے بعد نکالو، اتنا نکالو کہ پانی صاف ہو، شفاف ہو جائے. یہ انہوں نے بتایا. پھر ابراہیمی کی روایت ہے چوہے کے بارے میں کہ جو کنویں میں گر جائے، قال ينزه منها قدر 40 دلوا، 40 ڈول کی مقدار. اچھا 40 ڈول، کہیں 50 ڈول یہ ہے. اب امام طحاوی فرماتے فہذا من روینا عنہ من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتابعیہم قد جعلوا میاہ الآبار نجسا بوقوع النجاسات فیہا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں اور آپ کے تابعین ہیں، ہے نا، کہ انہوں نے کنویں کے پانی کو نجاست کے گرنے کی وجہ سے نجس قرار دیا ہے، اور اس میں اس کی کثرت اور قلت کا اعتبار نہیں کیا ہے نا. البتہ انہوں نے رعایت کی ہے اس کے ٹھہرنے کی اور اس کے وفرقوا بینہا و بین ما یجری، اور ٹھہرے ہوئے پانی اور جاری پانی کے درمیان کیا کیا، فرق کیا ہے، اتنا کیا ہے. فَإِلَى هَذِهِ الْآثَارِ مَا تَقَدَّمَهَا مِمَّا رَوَيْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ذَهَبَ أَصْحَابُنَا فِي النِّجَاسَاتِ الَّتِي تَقَعُ فِي الْآبَارِ وَلَمْ يَجُزْ لَهُمْ أَنْ يُخَالِفُوهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَرْوِ عَنْ أَحَدٍ خِلَافِهَا. کہتے ہیں کہ تو انہی احادیث کی طرف جو گزر گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمارے اصحاب گئے ان نجاستوں کے بارے میں جو کنویں میں گر جائیں، ہے نا. ذہبا فی النجاسات التی تقع فی الآبار، کہ جو کنویں میں گر جائیں اور ان کے لیے جائز نہیں کہ اس کی مخالفت کریں. کیوں؟ لأنہ لم ينوِ عن احد خلافہ، اس لیے کہ اس کے خلاف صحابہ کرام سے مروی نہیں ہے. بھائی حضرت علی نے فتویٰ دیا، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کیا کہتے ہیں کنویں کا سارا پانی نکالا، ہے نا، اور ادھر بھی کئی صحابہ کا قول آپ نے پڑھا کہ فرمایا 40 ڈول نکالو 40. تو ان سب کے نزدیک کنویں میں نجاست گرنے سے کنواں کیا ہو جاتا تھا، نجس تو ہوتا تھا، اس کے خلاف روایت نہیں ہے. تو جب کنویں میں وہ مانتے ہیں نجس ہونا، تو اگر اس سے چھوٹی کوئی جگہ ہو تو بدر جاؤ لاؤ کیا ہوگا، نجس ہو جائے گا. یہی کہنا چاہیے. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَأَنْتُمْ قَدْ جَعَلْتُمْ مَاءَ الْبِئْرِ نَجِسًا بِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهَا فَكَانَ يَنبَغِي أَنْ لَا تَطْهُرَ تِلْكَ الْبِئْرُ أَبَدًا لِأَنَّ حِيتَانَهَا قَدْ تَشَرَّبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ النَّجِسَ وَاسْتَكَنَّ فِيهَا فَكَانَ يَنبَغِي أَنْ تُتَمَّ. تو تاہا کے بجائے تُتَمَّ پڑھیے، اس کے میم ہے. قِيلَ لَهُ، دیکھیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کرے کہ تم لوگوں نے تو کنویں کے پانی کو نجس قرار دیا نجاست کے گرنے کی وجہ سے، سمجھے، تو مناسب تو یہی تھا کہ وہ کنواں کبھی پاک نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جب پانی نجس ہو گیا تو وہ نجس پانی کس سے ملا ہوا تھا، بولیے، دیواروں سے ملا تھا، زمین جو ہے اس سے ملا تھا. تو دیوار اور زمین کو تو پاک ہی نہیں ہونا چاہیے، سمجھے. اور کسی نے بھی حکم نہیں دیا کہ صاحب پاک دیواریں جو ہے ناپاک ہے، پھر دوسرا پانی جب آ جائے اس میں تو اس کو بھی نجس ہو جانا چاہیے دیواروں سے ملنے کی وجہ سے، مٹی سے ملنے کی وجہ سے. بات سمجھ میں آئے.
تو کہتے ہیں کہ ہم اس لیے حکم کچھ نہیں لگا سکتے اس پر کہ صحابہ کرام نے پانی کے نجس ہونے کا تو حکم دیا، لیکن دیواروں یا پھر دوبارہ جب پانی اس میں آ جائے تو اس کے نجس ہونے کا حکم نہیں دیا، اور نہ ہی دیواروں کو دھلنے کا حکم دیا یا پاٹنے کا کنویں کے پاٹنے کا حکم دیا کہ اب نجس ہو گیا پاٹ دو. تو تما کا مطلب پاٹ دیا جائے، برابر کر دیا. وہی کہتے ہیں اگر اعتراض کرنے والا اعتراض کرے کہ تم نے کنویں کے پانی کو نجس تو قرار دیا کنویں نجاست کی بنیاد پر، تو مناسب یہی تھا کہ وہ کنواں بالکل کبھی پاک نہ ہو، کیونکہ اس کی دیواریں قد تشربت ذالک الماء نجس، اس مائع نجس سے بالکل گھل مل گئی تھی. تشربت کا مطلب گھل مل گیا، پانی اس کے اندر سرایت کر گیا تھا نجس پانی. واستقنا فیہا، اور اس میں جاگزی ہو گیا، گھل مل گیا تھا، جس کو کہیے ٹھہراؤ تھا اس کا. فکان ینبغی ان تتما، تو مناسب تو یہی تھا کہ اس کنویں کو پاٹ دیا جائے، کیونکہ کتنا آپ صاف کرتے اس کو جب اندر تک پانی سرایت کر گیا تھا. قیل لہ لم تر العادات یا لم تر العادات جرت علی ھذا، جواب دیا جائے گا کہ ہم نے کبھی دیکھا نہیں کہ عادت اس پر جاری ہو کہ کوئی کنویں کی دیواریں دھلتا ہو یا پاٹتا ہو اس کو. نجاست اگر کنویں میں گر جائے تو کنواں پاٹ دیا جائے، کہیں ایسا ہے؟ کہتے ہم نے دیکھا نہیں. قد فعل عبداللہ ابن الزبیر ما ذکرنا فی زمزم بحضرت اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم ينکروا ذلك علیہ ولا انکرہ من بعدهم ولا رأى احد منهم تمہا. دیکھیے یہاں تم آیا ہے نا، وہ تم ہے لفظ اصل میں. کہتے بھائی آپ کا اعتراض بلا ہو جائے، اس لیے کہ جب حبشی گرا مر گیا اس میں تو پانی تو نجس ہو گیا، دیواروں میں سرایت کر گیا، مٹی میں بھی سرایت کر گیا. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے سارا پانی نکلوایا، پٹوایا تو نہیں اس کنویں کو. اگر وہ ضرورت محسوس کرتے، اگر واقعی حکم شرع یہی تھا تو پٹوانا چاہیے تھا، اور نہیں اس پہ عمل کیا تو صحابہ کرام کو تو ضرور کہنا چاہیے تھا کہ یہ شریعت کے خلاف ہو رہا، لیکن کسی نے کوئی نکی نہیں کی. پھر اس کے بعد جو تابعین آئے انہوں نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ دیواریں پاک رہتی ہیں. کہتے ہیں عادتیں نہیں دیکھی گئیں کہ جاری ہو اس پر. عبداللہ ابن زبیر نے کیا جو ہم نے ذکر کیا زمزم کے بارے میں سرکار کے صحابہ کی موجودگی میں، تو کسی نے اس کو ناپسند بھی نہیں کیا اور نہ انکار کیا ان کے بعد، اور نہ ان میں سے کسی نے دیکھا بھی اس کا پاٹنا کہ کسی صحابی نے پٹوا دیا. وقد امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الاناء الذی قد نجس من ولوغ القلب فیہ ان یغسل ولم یامر بان یغسل، ہے نا. کہتے ہیں کہ کنواں وہ کتا اگر چاٹ دے برتن کو 7 مرتبہ، وہ کیا کہتے ہیں 7 مرتبہ کہتے ہیں، کتا اگر برتن کو چاٹ دے اور نجس ہو جائے تو سرکار نے حکم دیا کہ 7 مرتبہ اس کو دھلو. لیکن یہ تو نہیں کہا کہ اس کو توڑ دو، اس کو پھینک دو. توڑنے کا حکم تو نہیں دیا. نجاست تو سرایت کر گئی اس میں بھی، لیکن توڑنے کا حکم تو نہیں دیا. بات آ رہی، توڑ دو، پھینک دو اس کو. کہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن کو جو کتے کے چاٹنے سے نجس ہوا دھلنے کا حکم تو دیا، لیکن توڑنے کا حکم نہیں دیا، جبکہ وہاں بھی مائع نجس گھل مل گیا تھا اس سے. فکما لم یؤمر بکسر ذلک لینا فکذلک لا یؤمر بتم تلک البیر. تو جس طرح ان برتنوں کے توڑنے کا حکم نہیں دیا گیا، ایسے ہی اس کنویں کے پاٹنے کا بھی حکم نہیں دیا گیا. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَإِنَّا قَدْ رَأَيْنَا الْإِنَاءَ يُغْسَلُ فَلِمَا لَا كَانَتِ الْبِيرُ كَذَلِكَ. معمولی اعتراضات ہیں، سمجھ رہے ہیں. تو اگر اعتراض یہ ہو کہ صاحب برتن تو دھلا جاتا ہے، دیکھتے ہیں ہم برتن دھلا جاتا ہے نا، تو برتن تو دھلا جاتا ہے، کنواں تو نہیں دھلا جاتا. تو کہتے برتن دھلنے میں آسانی ہے اس لیے دھلا جاتا ہے، کنواں دھلنے میں بہت دقت ہے، ضرر ہے. اور شریعت نے ضرر کو کیا کیا؟
دفع کر دیا. الضرر مدفوع. اچھا قیل لہ ان البیر لا یستطاع ہے نا غسلها لان ما یغسل به یرجع فیها. کنویں کا دھلنا ممکن نہیں ہے کیونکہ جو جس چیز سے دھلا جائے گا وہ پانی پھر اسی میں لوٹ آئے گا. ولیسا کلینا برتن کی طرح نہیں ہے کہ جس سے پھینک دیا جائے, جو اس کا غسالہ ہو پھینک دیا جائے. فلما كانت البیر مما لا یستطاع غسلها وقد ثبت طہارتها فی حال ما. اور جب کنویں کا دھلا جانا یہ ممکن نہیں ہے, استطاعت اس کی نہیں ہے دھلنے کی, اس کی طہارت ہر حال میں ثابت ہے. وکان کل من اوجب نجاستها بقوء نجاست فيها فقد اوجب طہارتها بنزعها وان لم ينزع ما فيها من طین. سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں جن لوگوں نے کنویں کے پانی کے نجس ہونے کا حکم دیا انہوں نے بھی دیواروں کے نجس ہونے کا حکم نہیں دیا. سمجھ رہے ہیں؟ اور نہ ہی اس کی مٹی نکلوائی انہوں نے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کنواں کیا ہوتا ہے, پاک ہو جاتا ہے. کہتے ہیں وکان کل من اوجب نجاستہ, اور ہر وہ فقیہ یا ہر وہ واجب کرنے والے جنہوں نے اس وقوع نجاست کی بنیاد پر کنویں کے نجس ہونے کا حکم ثابت کیا تو اسی نے اس کی طہارت کا بھی حکم ثابت کیا پانی کے نکالنے کی بنیاد پر کہ اگر پانی نکال دیا جائے تو کنواں کیا ہو جائے گا, پاک ہو جائے گا, دیوار اگرچہ نہ دھلی جائے. وَإِن لَّمْ يُنزَع مَا فِيهَا مِن طین, اگرچہ جو اس کے اندر مٹی ہے وہ نہ نکالی گئی ہو پھر بھی کنواں کیا مانا جائے گا, پاک مانا جائے گا. فلما كان بقاء طینها فيها لا يجب النجاسة ما يترو فيها من الماء وإن كان يجري على ذلك الطين كان إذا ما بين حيتانها أحرى أن لا ينجس. کہتے ہیں جب دوبارہ پانی نکلا کنویں میں تو وہ پانی سب سے پہلے کہاں گیا؟ بولیے کس چیز سے ٹچ ہوا پہلے؟ نہیں, دیوار سے نہیں, پہلے تو مٹی زمین ہی سے نہ نکلے گا. تو پہلے تو اس مٹی سے ملا جو مٹی آپ کے بقول نجس تھی, ہے نا. پھر اور اوپر آیا تو دیواروں سے بھی ملا. تو کہتے ہیں سب سے پہلے تو مٹی ہی نکالنا چاہیے تھا نا. تو مٹی نکالنے کا کسی نے حکم نہیں دیا. جب مٹی نکالنے کا حکم نہیں دیا تو دیواروں کے نکالنے کا حکم کیا ہوگا, یا دیواروں کے پاٹنے یا اس کو دھلنے کا حکم کیا ہوگا؟ دیوار تو بعد میں پانی ملتا ہے اس سے, وہی بتانا چاہتے. کہتے ہیں فلما كان بقاء طینها فيها لا يجب نجاستہ ما يترو فيها من الماء. تو جب کنویں کے اندر مٹی کا باقی رہنا, یعنی پہلی والی مٹی نجس ہونے کی حالت والی, وہ ثابت نہیں کرتی دوبارہ نکلنے والے پانی کی نجاست کو. دوبارہ پانی نکلا تو وہ مٹی اس پانی کو کیا ہے, نجس قرار نہیں دیتی, پانی پاک ہے. اب بعد میں جو نکلا وہ انکان یجری علی ذالک الطین, اگرچہ وہ بہ رہا ہے اسی مٹی پہ جو نجس تھی آپ کے بقول, تو کان اذا ما بین حیتانها احرى اللہ ینجس, تو جو اس کے دیواروں کے درمیان پانی ہوگا وہ تو زیادہ مناسب ہے کہ وہ کیا ہو, نجس نہ ہو, ہے نا. جب وہ پانی جو اس مٹی پر ہے اور نجس نہیں ہو رہا ہے, جبکہ مٹی کو پہلے نجس ہونا چاہیے, تو دیواروں میں جو پانی گیا ہے وہ نجس کیسے ہو جائے گا؟ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مَأْخُوذًا مِنْ طَرِيقِ النَّظْرِ لَمَا طَهُرَتْ حَتَّى تُغْتَسَلَ حِيتَانُ. اور اگر عقلی اعتبار سے اس کو لیا جاتا, ماخوذا من طریق النظر کا مطلب عقلی اعتبار سے اس مسئلے کو سوچا جاتا, تو جب تک اس کی دیواریں دھلی نہ جاتی اور اس کی مٹی نکالی نہ جاتی تو وہ کنواں پاک نہیں ہوتا, ہے نا. یا اس کو کھود کے مٹی نہ نکالی جاتی. فلما اجمعوا, تو جب اس بات پر لوگوں کا اجماع ہو گیا کہ اس کی مٹی کا نکالنا اور اس کا کھودنا یہ ضروری نہیں ہے, تو کانا غسل حیتانها احرى الا يكون واجبا, تو اس کی دیواروں کا دھلنا بھی زیادہ مناسب یہی ہے کہ واجب نہ ہو. مٹی تو مقدم ہے, جب اس کا نکالنا ضروری نہیں ہے, اس کو پاٹنا ضروری نہیں, تو پھر دیوار تو بات کی چیز ہے.
یہی پورا کا پورا ہمارے امام صاحب صاحبین کا مذہب ہے کہ کنواں بھی پاک ہے، دیواریں بھی پاک ہیں، اور اس کی مٹی یعنی زمین بھی کیا ہے؟ پاک ہے۔ شریعت نے حرج کو دور کر دیا ہے، اس کا احسان ہے۔ نہیں تو عقلی اعتبار سے اگر سوچئے مٹی کہاں پاک ہوئی بھائی، پانی ہی تو آیا لیکن پاک تو نہیں ہوئی، اس کو تو دھلا نہیں گیا، لیکن اتنا پاک مان لیا جاتا۔